السلام علیکم فرینڈز، میں خالد مناوا ایڈوکیٹ پروگرام بنیادی معلومات ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج جس موضوع پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ڈپریشن ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، اور ویسے معاشرتی مسائل کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے سیکریٹسٹ کے کلینکس پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، اور ان کی فیسیں بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی مہنگی میڈیسن بھی لوگ کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ ڈپریشن جو ہے وہ بیماری کیا ہے اور وہ کیوں ہے، کہاں سے کیسے آئی ہے۔ تو فرینڈز، میں ڈپریشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہے، مختلف سوچوں کا مجموعہ ہے، اور اگر ہم اپنی سوچوں پہ کنٹرول کر لیں تو یہ ڈپریشن جو سا یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں، وہ کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، رہتے وہ محدود ہی ہیں، اور جو ہماری خواہشات کا سلسلہ ہے وہ لامتناہی ہے، اور تا دم مرگ وہ جاری رہنے والا لامتناہی سلسلہ، مرنے کے بعد ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ اور لیکن قبر کے اندر سوال یہی ہوتا ہے کہ من ربوں کا، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ پیچھے وسائل کے کیا چھوڑ کر آیا۔ تو اپنے رب کو یاد کرو، تو اللہ ہی ہے جو کہ آپ کو یہ ڈپریشن سے بھی دوری دیتا ہے، اور ڈپریشن سے دوری تبھی ملتی ہے جب آپ شکر کرو، اللہ جتنا دیتا ہے اس پہ شکر کرو، اسی پہ قناعت کرو، میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے آمدن کے حساب سے اپنے اخراجات کو کرو۔ جب آپ اپنے آمدن کے حساب سے اپنے اخراجات کو نہیں کریں گے، آمدن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری آمدن کتنی اور اخراجات بے حساب ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ڈپریشن کی طرف آٹومیٹکلی چلے جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس بات کی شروعات میں اس پنجابی محاورے کے ذریعے کرتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ گوانڈن دا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا مار مار کے کر دینا، یہ ہمارا آج کل اس معاشرے میں یہ محاورہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہ کر دوں کہ ہم لوگوں میں حسد، لالچ اور ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم کسی کو ترقی کرتے دیکھ نہیں پاتے، دیکھ کیا اسے بالکل بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں عدم برداشت ہے، اور ہم بجائے یہ دیکھنے کے کہ اگر اس نے ترقی کی ہے تو اس نے کیا قدم بروئے کار لے کر آیا ہے، وہ کیا اقدامات اس نے اٹھائے ہیں، اس نے کون سے ایسے کام کیا جس سے وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے۔ ہم بجائے اس چیز کو اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کے چلنے کے، اس کے یعنی کہ اس کی نقل کرنے کے کہ یار ہم بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے ترقی کریں، ہم اسی کی سیڑھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم ناجائز کام، اللیگل غیر قانونی کام کے ذریعے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پھر اس سے آگے غیر قانونی طریقے سے چلتے ہوئے خود پھنس جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جس کی وجہ سے احساسات ختم ہو چکے ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، جذبات ختم ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی جو اس کی بیچارے کی اگر کہیں پہ کمی بیشی ہے اس کا ساتھ دینے کے، ہم اس کو طنز کرتے ہیں، اور طنز کرنے کے بعد اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم نے سب کچھ ہی پیسے کو مان لیا ہے کہ سب کچھ ہی پیسہ ہے۔ ہم کسی کی عزت اس کے کریکٹر کو دیکھ کے اس کو چودھری نہیں بناتے، اس کو چوائس نہیں کرتے، اس کو اپنا لیڈر نہیں بناتے، ہم صرف پیسے کا اور دکھاوے کا موازنہ کرتے ہوئے اس کو اپنا ووٹ کے ذریعے لیڈر بنا دیتے ہیں، اور آج ہم اسی کثرت پنسی میں جہاں پہ ہم بس رہے ہیں، جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے آٹومیٹکلی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کو خود سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی لامحدود خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو بھی محدود کریں۔ زندگی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکٹ میں ڈالی ہے کہ جاؤ بھائی اتنی زندگی ہے تمہاری، جاؤ جی لو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زندگی ہے اس کو آسانی کے ساتھ جیا جائے۔ زندگی میں اگر آپ کو سکون ہے تو آپ سب سے امیر ہیں، کیونکہ انسان امیر ہوتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو سکون نہیں ہے تو آپ کی امیری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس بنگلے ہیں، آپ کے پاس فارم ہاؤسز ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کے حق مارے ہیں، آپ کے نے کسی سے زیادتی کی ہے، آپ نے ناجائز طریقے سے اگر وہ دولت بنائی ہے، کرپشن کی ہے، تو یقیناً آپ کا ضمیر جو صاحب آپ کی ملامت کرے گا، آپ کے اندر کا سکون وہ چھین لے گا، آپ کے اندر کا سکون وہ بالکل ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ شراب نوشی کریں گے، آپ منشیات کا استعمال کریں گے تاکہ آپ کے دماغ کو سکون ہو، آپ وہ سکون الٹ طریقے سے حاصل کریں گے۔
اگر آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کی ہے، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، آپ اندر سے سکون میں ہیں، اپنی کمائی ہوئی حلال کی آمدنی سے، اپنے محدود ذرائع سے، اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے اندر سکون رہے گا. آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، قرآن پاک بھی پڑھیں گے، آپ کے گھر میں بھی سکون رہے گا، اور آٹومیٹیکلی آپ کی اولاد جو سی ہے وہ بھی نیک ہو جائے گی، اور وہ آٹومیٹیکلی اپنے اپنے وقت کے مطابق تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو زندگی جو سی ہے جس طرح مختصر ہے، اس طرح جو زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی، اگر گاڑی ہے وہ آپ کے پاس چھوٹی ہے تو وہ صحیح ہونی چاہیے، گھر ہے چھوٹا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی فیملی ہے چھوٹی ہے تو مکمل ہونی چاہیے، بچوں کو سکولنگ کرنی چاہیے، گھر میں کچن کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے، جس سے آپ کے بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ آسانی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. تو آپ جیسا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم ہم روٹی کی تو ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمارے اندر تو لالچ، ہوس اور وہ جو حسد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسی سے ہی نکل نہیں پاتے ہیں. ہم تو روٹی بھی کھا رہے ہیں تو ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تو ہم کھا کیا رہے ہیں، اور کہ روٹی کھا بھی لی ہے کہ نہیں کھائی ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. تو وہ حال اس لیے کہ دوسروں کی ٹینشن کے بارے میں فرینڈز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 80% لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کو آپ کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ 80% لوگوں کو آپ کی کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. 20% لوگ آپ کو ٹینشن میں دے کے خوش ہیں. تو آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کون ہے. تو ہم نے 90% تو ٹینشنیں لوگوں کی پالی ہوتی ہیں. ہمارا ایک ہی تو کام ہے، یا لوگوں کی ٹینشن لے کے خود کو بیمار کر لینا. اگر یہ عادت نہیں ہے ہمیں تو پھر ہمارے یہ کام ہے کہ ہم نے ٹینشنیں دوسروں کے گھروں میں ڈال دینی ہیں. سکون نہیں ہے ہماری، ہم نے خود ختم. اور معاشرے کو سارا جو سا الزام ہے وہ معاشرے کو ڈال دینا. میں بھی تو معاشرے پہ الزام ڈال رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. خود کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، خود کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. ہمارے اس معاشرے کا ٹرینڈ بن گیا ہے. خود کے گریبان میں نہیں جھانکنا ہے، معاشرے پہ سارا پھینکنا ہے، دوسرے پہ پھینکنا. تو قصوروار ہے، تو غلط ہے، میں تو ٹھیک ہوں. او بھائی خود کو ٹھیک کرو، خود کو ٹھیک کرو تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو بات رہی ڈپریشن کی، تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں. کوئی اگر 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھایا ہے تو وہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو ٹینشن لگ گئی. کوئی 10,000 کا کھانا کھایا تو آپ کو وہ ٹینشن لگ گئی. کوئی 5,000 کا کھانا کھایا تو وہ ٹینشن لگ گئی. او بھائی بات یہ ہے کہ کھانا 5,000 کا ہو، کھانا 10,000 کا ہو، یا کھانا 500 روپے کا ہو ہوٹلنگ میں، کھانا کھانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ فری وقت گزارنا. کھانا باہر کھانا اور فیملی کے ساتھ احساسات کا اور جذبات کا اور پیار محبت کا اظہار کرنا، اور فیملی کو اپنا وقت دینا، اور ان کو فیملی کو احساس دلانا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. وہ 500 میں ہو یا 2,000 میں ہو فرق نہیں پڑتا، یا 5,000 میں فرق نہیں پڑتا، 10,000 میں فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ خواہشات کو عمل کریں. 500,000 میں بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے. آؤٹنگ تو آؤٹنگ ہوتی ہے نا. اگر آپ کہیں سوئٹزرلینڈ میں نہیں جا سکتے، یو کے میں نہیں جا سکتے تو مری چلے جاؤ. مری پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں میرے پھرنے کے لیے. نران کگان چلے جاؤ. اگر آپ کے پاس وہاں پہ بھی وسائل نہیں ہیں، جولو پارک چلے جاؤ، اپنے قریبی پارک میں چلے جاؤ. شام کو ٹہلنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ چلے جاؤ. بچے کے سامنے کھیلیں گے، آپ اپنی وائف سے اچھی اچھی باتیں کریں. تو جب آپ 2-3 گھنٹے گزار کے گھر آئیں گے تو آپ دیکھو کتنا آپ کا مائنڈ فریش ہوگا. لیکن نہیں، ہمیں تو دوسروں سے مقابلے کرنے ہیں، اور دوسروں سے بھی پازیٹیولی مقابلے نہیں کرنے ہیں. بھائی جان چھوٹی سی زندگی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، بجائے کہ اتنے زیادہ پیسے آپ سائیکریٹسٹ کو جا کے دیتے ہیں جس سے اس کی زندگی بن جاتی ہے. آپ کی خراب زندگی کو صحیح ہو نہ ہو، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کی زندگی بن جاتی ہے. تو بھائی جان یہ فضول قسم کی سوچیں اگر آپ چھوڑ دیں، اگر صرف ایک فارمولا اپنا لیں کہ محدود ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی محدود خواہشات کی تکمیل اس طریقے سے کرنی ہے کہ اینڈ پہ آپ کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت سیونگ ہو، اور آپ کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ آسانی سے پوری ہو جائیں، تو آپ کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں. کمرے کا گھر ہو، 2 کمرے کا گھر ہو، 2.5 مرلے کا ہو، 5 مرلے کا ہو یا 10 مرلے کا ہو، زندگی سکون کا نام ہے. اگر آپ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. موٹر سائیکل ہو اچھی ہونی چاہیے، چھوٹی گاڑی ہو اچھی ہونی چاہیے،
باقی جو اللہ جس کو جتنا دیتا ہے وہ اس میں خوش رہنا چاہیے. اس کے پاس بڑی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں چھوٹی کا بھی شکر ادا نہ کرے, چھوٹی کا بھی شکر ادا کرے. تو ڈپریشن کا حل قناعت پسندی میں ہے, ڈپریشن کا حل مختلف قسم کی سوچیں چھوڑنے میں ہے, ڈپریشن کا حل نماز میں ہے, ڈپریشن کا حل قرآن میں ہے, ڈپریشن کا حل اللہ کے شکر اداری میں ہے, ڈپریشن کا حل حسد کو مار دینے میں ہے, ڈپریشن کا حل ہوس کو نکال دینے میں ہے, ڈپریشن کا جو حل ہے وہ لالچ کو ختم کر دینے میں ہے. جو اللہ دیتا ہے اس میں خوش رہو اور کوشش کرو پازیٹیولی طریقے سے. کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں سرچ کرو, انہوں نے کیسے کامیابیاں حاصل کیں اور اس طریقے سے چلنے کی کوشش کرو. اور کامیابی کی طرف نہ کہ ناجائز غیر قانونی یا وہ گوانڈن والی جڑی میں مثال دیتی ہے وہ نہیں کرنا. تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ نے میری باتوں سے کافی کچھ سیکھیں گے. تو کوشش کریں میرے اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد یہ کہ فل آپ میری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ یہ ویڈیو جو سی ہے وہ وائرل ہو. تو اس میں تک اور دوسری بات یہ کہ میری ویڈیوز جو سی دوسری بھی آنے والی ہوں وہ جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ جایا کریں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی ایک ٹاپک پہ تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کر سکوں تاکہ میرے فرینڈز جو سے مجھ سے کچھ نہ کچھ میری باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.